السلام علیکم. ڈیزائن اینڈ انالیسس آف الگوریدم کے کورس میں آج ہم پڑھیں گے ریکرنسز. ہاؤ ریکرنسز could be handled اور یہ کس طرح رائز ہوتے ہیں. ریکرنسز اینڈ رننگ ٹائم. ریکرنسز arise when an algorithm contain a recursive call to itself. یہ کب ارائز ہوتے ہیں؟ جب ایک الگوریتم خود سے اپنے آپ کو بار بار وہ کال کرتا ہے. ریکرزن کال. جب ریکرزن کا فنکشن آپ لوگوں نے آلریڈی پروگرامنگ میں پڑھا ہوگا. جب کوئی بھی فنکشن بار بار اپنے آپ کو خود کال کرے اور اس کی ضرورت نہیں ہوتی. جب بار بار وہ ریکرزو کال کی وجہ سے ہمارا ٹائم جو ہے وہ کنزیوم ہوگا اور ہمیں جو ہے رننگ ٹائم زیادہ، تو ہمیں منیمم رننگ ٹائم چاہیے، منیمم پروسیسنگ ٹائم چاہیے کسی بھی الگوریدم کو رن کرنے کے لیے. تو ہم منیمم لائن آف کوڈ ہمارے پاس ہونا چاہیے. تو ریکرزو کال کی وجہ سے کسی بھی الگوریدم کا، اور وہ بھی ایسا فنکشن جس کی ضرورت نہیں ہے اور بار بار ہم اس کو وہ کیلکولیشن اس کی ہو رہی ہے اور ہمارا جو ہے ٹائم کنزیوم ہو رہا ہے. تو ریکرنسز تب ارائز ہوتی ہے جب کسی بھی الگوریدم میں کوئی ریکرزو کال ہوتی ہے جو خود سے اپنے آپ کو وہ الگوریدم وہ فنکشن تھرو فنکشن وہ کال کرتا ہے. واٹ از دا ایکچوئل رننگ ٹائم آف دا الگوریدم. جو ایکچوئل رننگ ٹائم ہوتا ہے وہ اسی کو کیلکولیٹ کرنا. تو اس کے مطابق اگر ہم یہ ریکرنسز ریموو کریں گے تو اس کے ساتھ تو اس کے رزلٹ میں ہمیں وہ ایکچوئل رننگ ٹائم آف دیٹ الگوریدم ہمارے پاس آ جائے گا. سو اس ریکرنسز کو سالو کرنے کے لیے ہمارے پاس پھر ملٹیپل میتھڈس ہے، اور اس ریکرنسز کو سالو کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس ریکرزو کال نہ ہو اور جو ہے رننگ ٹائم ہمارے پاس کم ہو. کسی بھی پروگرام کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمیں کم لائن آف کوڈ چاہیے ہوتا ہے، مگر ایسا ہے کہ اسی کم لائن آف کوڈ میں وہ ساری آپریشن پرفارم ہو سکے جو ہمارا ڈیزائرڈ جو ہے جو ہمیں ڈیزائرڈ رزلٹ ہمارے سامنے آ جائے. ایسا نہ ہو کہ ہم جو ایکسٹرا اس میں ایسے اسٹیٹمنٹس ہو جس کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، جس طرح ہم کوئی بھی جو ہے سپوز ایک ٹیبل کے لیے پروگرام امپلیمنٹ کرتے ہیں تو اس کو ہم وداؤٹ لوپ بھی کر سکتے ہیں، ود لوپ بھی کر سکتے ہیں. تو لوپ کے ساتھ اگر ہم کریں گے تو ہمارے پاس لیس نمبر آف انسٹرکشنز ہوں گی. جب لیس نمبر آف انسٹرکشنز ہوں گی تو کم جو ٹائم ہے وہ کم کنزیوم ہوگا ہمارا، اور ہمارا جو ہے نمبر آف اسٹیٹمنٹس کم ہوں گی. کمپائلر کم اسٹیٹمنٹس کو ریڈ کرے گا. ایک ہی فور اسٹیٹمنٹ اور ایک جو ٹیبل کے لیے سنگل اسٹیٹمنٹ سے ہمارا جو ہے وہ 10 اسٹیٹمنٹس کو کی جگہ 2 اسٹیٹمنٹس آ جائیں گی. ٹھیک ہے، تو ہمیں رننگ ٹائم زیادہ نہیں چاہیے. کم رننگ ٹائم میں ہمارے پاس جو ہے اپنا ڈیزائرڈ رزلٹ ہمیں ملنا چاہیے. نیڈ فار سالونگ ریکرنسز. فائنڈ این امپلیسٹ فارمولا آف ایکسپریشن. کوئی بھی ایکسپریشن ہے جو ہم الگوریدم جس کے لیے الگوریدم بنا ہے تو اس کے لیے ہم ایک اسپیسیفک فارمولا ڈیرائیو کرتے ہیں. جس طرح ٹیبل ہے تو ٹیبل امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو ہے اب ٹیبل ہمارے پاس اگر جو ہے ایک ویلیو 1 سے لے کے 10 تک جو ویلیوز ہے وہ کسی اسپیسیفک نمبر سے بار بار ملٹیپلائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو 1 سے لے کے جو ہے 10 تک جو بھی ویلیو ہے 1 ہے تو وہ کسی اسی نمبر سے پھر وہ 2 بھی ملٹیپلائی ہوگا، 3 بھی ہوگا. آپریشن سیم پرفارم ہو رہا ہے مگر وہ ملٹیپل ویلیوز پہ ہے. مطلب 1 سے لے کے 10 تک کی ویلیو پہ سیم آپریشن پرفارم ہو رہا ہے. تو اس لیے اس کے لیے پھر ایک سنگل اسٹیٹمنٹ جو ہے اس آپریشن جو بار بار آپریٹ ہو رہا ہے، مطلب جو ملٹیپلیکیشن کا پروسیس ہے یہ کتنے ٹائم، تو اس کے لیے پھر لوپ چلتا ہے. تو یہ تو میں نے نارملی جو ہے لوپنگ کے لحاظ سے آپ کو بتایا. تو اگر ہم ایسا الگوریدم جو ہے اس میں ایسی اسٹیٹمنٹ ہے جو بار بار ایگزیکیوٹ ہو رہی ہے تو اس کے لیے ہم کوئی ایکسپلیسٹ فارمولا ہمیں چاہیے ہوگا امپلیمنٹ کریں گے تاکہ وہ جو بار بار فنکشن اپنے آپ کو کال کر رہا ہے اس کی جگہ ہم کوئی فارمولا لکھ سکیں اور اس کے ساتھ اسی اسٹیٹمنٹ کو جو بار بار ایک ریکرزو کال آ رہی ہے اس کی جگہ ہم وہی فارمولا جو ہے یوز کر سکے. باؤنڈ دا ریکرنسز بائی این ایکسپریشن دیٹ انوالوز این. ہم نے
اسی ریکرنسز کو باؤنڈ کرنا ہے ایک خاص ٹائم اس تک، نمبر آف n تک. جس طرح میں نے آپ کو اگزامپل دی لوپنگ کی، تو لوپنگ میں بھی اگر ہم فار لوپ لگائیں گے کسی جو ہے ٹیبل امپلیمنٹ کرنے کے لیے، تو اس پہ ہم یہ کیا کریں گے کہ اگر سپوز 2 کا ٹیبل امپلیمنٹ کریں گے تو 2 کتنے نمبر سے ملٹیپلائی ہوگا، 1 سے لے کے 10 تک کی ویلیوز تک ملٹیپلائی ہوگا. مطلب ہم نے جو ہے 2 ملٹیپلائی ہو رہا ہے 1 سے لے کے 10 تک کی ویلیو. ٹھیک ہے، اگر ہم 20 تک کی ویلیو سے ملٹیپلائی کرنا چاہیں، ٹیبل کو زیادہ ایکسپینڈ کرنا چاہیں تو بھی ہو سکتا ہے، مگر ہم نے ایک باؤنڈری لے دی کہ یہ اس سے آگے نہیں جائے گا، ایک خاص اسپیسیفک باؤنڈری تک آئے گا. اب یہ ہمارے پاس ایگزامپلس ہے ریکرنسز کی. ٹھیک ہے، تو ایگزامپلس فار ریکرنسز، یہ ہمارے پاس جو ہے یہ ٹی جو ہے ریپرزینٹ کر رہا ہے ٹائم فار دا n ویلیو، جو n ہمارے پاس نمبر آف آئٹریشنز ہوں گی، کتنی دفعہ یہ ریکرنس جو ہے بار بار یہ ریکرسو کال آ رہی ہے. تو اس کیس میں ہمارے پاس اگر ان کیس یہ فارمولا ہے تو ہمارے پاس یہ سمپل ایگزامپلس ہیں. ہمارے پاس جو ہے ریکرنسز جو ملٹیپل جو ریکرنسز آ رہی ہیں اس کے لیے ہم ایسے فارمولاز ہمارے پاس امپلیمنٹ ہوں گی. اب ہم اس کو سالو کیسے کریں گے؟ اگر ریکرسو کال آ رہی ہے، اب یہ n ہے، n کہاں تک ہے؟ 0 سے لے کے 10 تک ہے، 0 سے لے کے 20 تک ہے. ہر کیس میں، اس کیس میں ٹی آف n کی ویلیو ڈفرینٹ وے سے کیلکولیٹ ہوگی، اس میں ڈفرینٹ وے سے کیلکولیٹ ہوگی، اس میں ڈفرینٹ وے سے ہوگی. سب کا جو ہے اپنا وہ ہے. ریکرسو الگورتھم دیٹ لوپ تھرو دا ان پٹ ٹو دا ایلیمینیٹ ون آئٹم. اب یہ اس کے لیے ہے، ہر ایک اگر کوئی بھی ہم فارمولا دیکھیں یا کوئی امپلیمنٹیشن کوڈ کو دیکھیں، اگر اس پہ کوئی بھی لوپنگ اسٹیٹمنٹ جو ہے اس کے ساتھ لوپنگ اسٹیٹمنٹ کے تھرو ہم اس کو اسی آپریشن کو پرفارم کر رہے ہیں تو وہ ایک لمٹ دیں گے کہ ہم نے یہ لوپ یہاں تک چلانا ہے. اگر ہم اس کو ایک فائنائٹ وہ نہیں دیں گے، لمٹ نہیں دیں گے، تو یہ انفائنائٹلی وہ چلے گا. ٹھیک ہے، تو اس پہ فائنائٹ نمبر آف جو ہے نمبر دیں گے تاکہ اس کے بعد یہ آگے کوئی جو ہے فردر آپریشن پرفارم نہ ہو. اور وہ فائنائٹ جو ہم لمٹ دیں گے وہ بھی ہماری ریکوائرمنٹ کے مطابق ہوگا. تو یہ کچھ ایگزامپلز ہے ریکرنسز کی. پھر آگے ہم اس کو سالو کیسے کریں گے؟ اگر کوئی اس طرح کا ریکرنس آئے گا تو اس کے آگے ہم اس کی سولوشن کیسے نکالیں گے؟ تو یہ اس کے لیے ہمارے پاس جو ہے میتھڈس فار سالونگ ریکرنسز، ہمارے پاس آئٹریشن میتھڈ ہے، سبسٹیٹیوشن میتھڈ ہے اینڈ ماسٹر میتھڈ ہے. اب ان تینوں جو ہے تینوں ٹائپس کے جو سالونگ ریکرنسز پروسیسز ہیں، میتھڈس فار سالونگ ریکرنسز، ہم اس کو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے 1 by 1.